زمان صاحب زین کو لیے حال میں داخل ہوئے تو گڑیا بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ گڑیا اپنا رزلٹ لیے بھاگتے ہوئے زمان صاحب کے گلے سے لگ گئی۔ بابا دیکھیں، میں اس بار بھی فرسٹ آئی ہوں۔ ابھی گڑیا کی باتیں منہ میں ہی تھی کہ اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ارے یہ تو اس دن والا کھڑوس ہے۔ گڑیا نے زین کو سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے سوچا۔ ارے واہ بیٹا، مبارک ہو۔ مجھے یہی امید تھی اپنی گڑیا سے کہ میری گڑیا اس بار بھی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ زمان صاحب نے پیار سے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ارے ینگ مین، تم کیوں رک گئے؟ گڑیا بیٹا، جلدی سے اماں کو بولیں کہ کھانے کا انتظام کریں، آج زین ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ زمان صاحب نے زین کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے فرصت سے باپ بیٹی کو پیار دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے زین بیٹا، آج کل آپ کافی چپ چپ رہنے لگے ہو؟ بابا نے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس یہ سوچ رہا تھا کہ ماما نے ایسا کیوں کیا، کیوں وہ مجھے اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئی؟ نفرت کرتا ہوں میں ان سے، شدید نفرت۔ زین کے لہجے میں اس کی ماں کے لیے نفرت وہ تو صاف محسوس کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، وہ آپ کی ماں تھی، آپ کو ان کی عزت کرنی چاہیے۔ عزت؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ عورت عزت کے قابل ہے؟ وہ عورت جو آپ کی عزت ڈبو کر چلے گئی۔ کالج کا ہر لڑکا سوال کرتا ہے مجھ سے کہ تمہاری ماں کیوں چلے گئی؟ کیا کہوں میں ان سے؟ ان سب کو بولوں؟ کیا جواب دوں میں ان سب کے سوالوں کا؟ اس عورت سے نفرت کرتا ہوں میں، بلکہ عورت ذات سے نفرت ہے مجھے۔ عورت ذات اس قابل ہی نہیں کہ اسے عزت دی جا سکے۔ عورت ذات کو عزت راس ہی نہیں آتی، اسے اپنی مٹھی میں بند رکھنا چاہیے۔ آپ اسے جتنی عزت اور محبت دو گے اتنی ہی سر پہ چڑھے گی۔ بیٹا، کون سکھا رہا ہے آپ کو ایسی بیہودہ باتیں؟ کس نے کہا ہے آپ سے یہ سب کچھ؟ بتائیں مجھے۔ بابا کو یقین تھا کہ اتنی گھٹیا سوچ ان کے بیٹے کی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی ہے بابا بالکل ٹھیک کہتا ہے، زین نے ناگواری سے کہا، اور بنا صدیقی صاحب کی حالت دیکھے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی شبنم بیگم کو کینیڈا گئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ مرتضیٰ صاحب کو خبر ملی کہ وہاں انہوں نے شادی کر لی ہے۔ یہ خبر مرتضیٰ صاحب کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہیں ڈہ گئے۔ زین ابھی کالج سے واپس آیا تھا۔ اس نے جب مرتضیٰ صاحب کی حالت دیکھی تو بکھلا گیا۔ اگر مرتضیٰ صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید زین کی ایسی حالت نہ ہوتی، لیکن اس کے پاس اس وقت یہی ایک اکلوتا رشتہ تھا جسے وہ کسی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ڈرائیور کو آوازیں دینے لگا۔ ڈرائیور چاچا، دینو چاچا پلیز جلدی آئیں، گاڑی نکالیں، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دینو چاچا پلیز اب زمان انکل کو کال کر دیں اور جلدی سے ہسپتال پہنچنے کا کہہ دیں۔ زین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے زین میں کبھی ایسی سچویشن ہینڈل نہیں کی تھی۔ زمان صاحب جب ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوئے تو زین زمین پر بیٹھا کسی 6 سال کے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کہاں ہے مرتضیٰ؟ زمان صاحب نے پوچھا۔ انکل، میرے بابا، زین نے ICU کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا مرتضیٰ کو، تم رونا بند کر، کچھ نہیں ہوگا۔ انکل، بابا کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، پلیز کچھ کریں، بابا کو بچا لیں، بابا کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، پلیز انکل کچھ کریں۔ زین زمان صاحب کے سینے سے لگا کسی معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ زین، اللہ پر یقین رکھو، تم رونا بند کرو، اللہ سے اپنے بابا کی زندگی کی دعا مانگو۔ زمان صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور اسے سہارا دے کر پاس رکھے بینچ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ وقت زمان صاحب کے لیے بھی بہت پریشان کن تھا، کیونکہ مرتضیٰ صاحب ان کے اکلوتے دوست تھے۔ زین کی طرح وہ بھی انہیں کھونا نہیں چاہتے تھے۔ ڈنر ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ بلا شبہ کھانا بہت لذیذ تھا اور زین نے ایسا کھانا کئی سالوں کے بعد کھایا تھا، اسی لیے وہ بنا تعریف کیے نہ رہ سکا
اور بے اختیار اماں بھی کو پکار بیٹھا۔ اماں بھی کھانا بہت ہی لذیذ تھا، میں نے طلب سے کہیں زیادہ کھایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے بیٹا، میرا کہاں شکریہ، اب ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان کہاں کہ سارا دن کچن میں گزار سکے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم سے کہیں زیادہ لذیذ کھانا بنایا کرتے تھے۔ اماں بھی اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کھوئی ہوئی تھی۔ تو کس نے بنایا یہ کھانا؟ آج کا سارا کھانا تو گڑیا نے بنایا ہے، اماں بھی نے گڑیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو پوری دل جمی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی، جسے اس کے علاوہ اس کو کوئی اور کام ہی نہ ہو۔ ارے واہ، اسے باتیں بنانے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی بنانا آتا ہے۔ زین دل ہی دل میں حیران ہوا، خود پر جمی زین کی نگاہ محسوس کر کے گڑیا چائے کا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ زین کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعقب کیا، نہ دعا کام آئے نہ دوا، اور مرتضیٰ صاحب زین کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے جا سوئے۔ ہر غم، ہر دکھ، ہر درد، ہر اذیت، ہر وفائی سے ہمیشہ کے لیے دور چلے گئے۔ کہتے ہیں مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، برے سے برا صدمہ، بڑے سے بڑا حادثہ آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، مگر دراصل مرد بھی ہوتا تو ایک انسان ہی ہے جو ہر تکلیف، اذیت، ہر درد، ہر دکھ کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے کہ ایک عورت۔ مگر ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم عورت کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن مرد کو بہت مضبوط۔ ہم بچپن سے ہی بیٹوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا، لڑکے بہادر ہوتے ہیں۔ ارے تم تو لڑکے ہو، تم روتے ہوئے اچھے لگو گے، اور مرد اپنے ہر احساس کو، ہر اذیت کو، ہر دکھ کو اپنے ہی اندر رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے، اگر مجھے کسی نے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کہ میں کتنا کمزور مرد ہوں۔ آج مرتضیٰ صاحب کو گزرے ہوئے تیسرا دن تھا۔ زین کو نہیں اپنی خبر تھی اور نہ ہی تعزیت کے لیے آنے والے مہمانوں کی۔ سارا انتظام زمان صاحب اور دینو چاچا نے سنبھال رہے تھے۔ زمان صاحب مہمانوں کو رخصت کر اندر آئے تو زین زمین پر بیٹھا خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 دن پہلے کے پہنے ہوئے کپڑے، بکھرے بال، خاموش لب، ویران آنکھیں، وہ انہیں کسی ایسے مسافر کی طرح لگا جو اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھا ہو۔ زمان صاحب نے گہری سانس بھری اور اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، اور اپنے عزیز و جان دوست کے اکلوتے بیٹے کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کھڑوس کی اتنی ہمت کہ مجھے گڑیا کو گور گور کر دیکھ رہا تھا۔ گڑیا کچن میں برتن پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ برتنوں کی جگہ زین ہوتا اور وہ زین کو پٹک رہی ہوتی۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور چائے ابل ابل کر بالکل کالی ہو چکی تھی۔ اب آئے گا مزہ، اب دیکھتی ہوں کہ کیسے گھورتا ہے مجھے۔ تھوڑی سی چکھ لیتے ہوئے، کیسی بنی ہے میری شہکار چائے؟ گڑیا نے چائے کی ہلکی سی چسکی لی۔ یک تو اتنی خراب بیکار چائے، لیکن زین صاحب کو مزہ تو چکھانا پڑے گا۔ گڑیا نے چائے ٹرے میں سجائی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ زمان صاحب رات کو چائے نہیں پیتے تھے کیونکہ پھر انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ گڑیا نے زین کے سامنے چائے کا کپ رکھا، جو زمان صاحب کے ساتھ بیٹھا کسی میٹنگ کے بارے میں گفتگو کرنے میں مصروف تھا، اور سامنے رکھے سنگل صوفے پر برجمان ہوگی۔ ہنسی روکنے کی ناکام کوشش میں اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ زین دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی زین نے چائے کی چسکی لی، اسے لگا کہ اس نے کڑوا کریلا کھا لیا ہو۔ نہ تو وہ چائے کو حلق سے نیچے اتار پا رہا تھا اور نہ ہی اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس چائے کو پینا زین کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، مگر اس نے جیسے تیسے کر کے آدھی چائے پی اور باقی سامنے رکھے ہوئے ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹا، آپ رک کیوں گئے؟ پیو نا، زمان صاحب نے زین کو کپ رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہماری گڑیا بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ زین گڑیا کی شرارت سمجھ چکا تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے گڑیا کو دیکھا، جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے زین
سامنے موجود ہی نہ ہو۔ ارے نہیں انکل، میں نے کھانا بہت زیادہ کھا لیا ہے، اب بالکل بھی گنجائش نہیں۔ زین نے ادب سے زمان صاحب کو جواب دیا۔ اب کیا بتاتا کہ ایسی شاندار چائے اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پی اور نہ ہی آگے پینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انکل آپ مجھے اجازت دیں، رات کافی ہو چکی ہے، آپ بھی آرام کریں۔ زین زمان صاحب سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، کل انشاءاللہ آفس میں ملاقات ہوگی۔ زمان صاحب جب زین کو باہر رخصت کر کے آئے تو گڑیا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ زمان صاحب نے گڑیا سے سوال کیا۔ کچھ نہیں بابا، اماں نے آج دن کو ایک لطیفہ سنایا تھا، بس وہ یاد آ گیا۔ آپ بھی آرام کریں، کافی لیٹ ہو چکا ہے۔ زمان صاحب گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ زین کے ذہن میں ابھی تک منتظر خان کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ منتظر خان ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ وہ مرتضیٰ صاحب کا مخالف تھا۔ مرتضیٰ صاحب بزنس کی بہت اچھی سمجھ رکھتے تھے اور ہر بڑا پروجیکٹ ان کے حصے میں آتا، جس کی وجہ سے منتظر خان اندر ہی اندر جل جاتا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ZM کے شیئرز خرید سکے، لیکن مرتضیٰ صاحب اور زمان صاحب اس کی ہر آفر کو ہمیشہ ہی رد کر دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی سوچ اور شہرت دونوں ہی ان کے مزاج سے نہیں مل سکتی۔ منتظر خان اپنی ضد کا پکا اور انتہائی بد دماغ انسان تھا۔ کئی بار اس کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی داستانیں میڈیا کے سامنے آ چکی تھی۔ زین ابھی تک اس کی باتوں کے زیر اثر تھا۔ زین کو لگ رہا تھا کہ منتظر خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے اور اسے جتنا پیار، جتنی عزت دی جائے وہ اتنا ہی سر چڑھ کے ناچتی ہے۔ اگر مرتضیٰ شبنم بیگم کو اتنی عزت اور پیار نہ دیتے تو کبھی باہر منہ مارنے کی غلطی نہ کرتی۔ مرتضیٰ کیسا مرد تھا جو اپنی عورت پر قابو نہیں کر سکا۔ زین جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ ایک طرف اس کا باپ تھا جو عورت کو سر کا تاج سمجھتا تھا، جس کی سوچ یہ تھی کہ جو عزت اور محبت مرد کا حق ہے، اتنا ہی حق عورت کا ہے کہ مرد بھی اس سے مخلص رہے اور اسے ایک عزت اور پیار بھری زندگی دے۔ لیکن بابا نے شبنم کو کیا نہیں دیا؟ سب کچھ تو دیا، عزت، پیار، مان، وفا، پر پھر بھی اس عورت نے کیا کیا؟ منتظر خان ٹھیک کہتا ہے۔ زین اپنی سوچوں میں اتنا مخوض تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب زمان صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ زین! زمان صاحب کی پکار نے زین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ زین نے خالی خالی نظروں سے زمان صاحب کی طرف دیکھا۔ اٹھو بیٹا، کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ انکل میرا دل نہیں کر رہا، پلیز بیٹا۔ زمان صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انکل بابا آپ کی ساری باتیں مانتے تھے تو پلیز بابا کو کہیں نا کہ وہ واپس آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں میں بابا سے بہت پیار کرتا ہوں، میں نہیں رہ سکتا بابا کے بغیر، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ انکل میرا کوئی نہیں ہے، یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ زین نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھونج کر رکھی تھی۔ نفرت کرتا ہوں میں اس عورت سے۔ اس سے کیا نفرت؟ مجھے تو عورت ذات سے نفرت ہے۔ بابا بھی منتظر خان انکل کی طرح اپنی بیوی کو دبا کر رکھتے، اسے اپنی مرضی پر چلاتے، اسے خود سے زیادہ پیار نہ کرتے تو آج حالات الگ ہوتے، آج بابا زندہ ہوتے۔ زمان صاحب نے زین کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بار جی بھر کر اپنی بھڑاس نکال لے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ میں نے صرف اپنا دوست نہیں بلکہ آج اپنا بھائی کھویا ہے، لیکن زندگی اسی کا نام ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا کی روح بے چین رہے؟ آپ کو ان کا خواب پورا کرنا ہوگا، ایک مضبوط اور ثابت قدم انسان بن کر۔ آپ کے بابا آپ کو ایک کامیاب انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا آپ اپنے بابا کے خوابوں کو پورا نہیں کریں گے؟ کیا آپ اپنے بابا کے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیں گے؟ زمان صاحب محبت سے اسے سمجھا کر اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ شاہ جب ہال میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہال میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی آندھی آئی
गुजरी हो। सब कुशन ज़मीन पर पड़े थे, जगह जगह रंग बिरंगे गुब्बारे बिखरे थे। बर्तनों में न जाने कौन कौन से खाने थे जो अपनी बेकदरी पर रो रहे थे। यशाल और रामना, सकीना की बेटी, यहाँ से वहाँ भाग रही थी और सकीना इन्हें रोकने की कोशिश में बहाल हो रही थी। बीबी जी, साहब आने वाले होंगे, ये सब साफ करना है, आप बस कर जाएं। अरे सकीना बेबी, कुछ नहीं होता। आज आमना की बर्थडे है और हम ये दिन भरपूर तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे भी आज आपके साहब की मीटिंग है तो वो जल्दी नहीं आने वाले। रात से पहले वो वापस नहीं आएंगे, तो आप बेफिक्र हो जाएं। और आपको मेरी सारी बातें माननी चाहिए क्योंकि शाह के बाद इस घर की मालकिन मैं हूँ। यशाल ने गर्दन अकड़ कर कहा। यशाल के इस अंदाज पर शाह का कहका बेसाख्ता था। यशाल ने जब शाह को देखा तो इसके हाथ में पकड़ा कुशन ज़मीन पर गिर गया, जबकि आमना यशाल के पीछे छुप गई और सकीना मुँह खोले शाह को हैरत से ऐसे देख रही थी जैसे कोई जिन देख लिया हो। शाह ने इन्हें इस तरह से हैरान और परेशान खड़े देखकर अपने चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाया। आधे घंटे में यह सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। शाह ने सर्द महरी से सकीना को देखते हुए कहा, जी साहब, अभी साफ हो जाएगा। ये जबकि यशाल शाह को सकीना से बातें करते मसरूफ़ देखकर वहाँ से खिसक चुकी थी। बर्थडे पार्टी अपनी जगह, लेकिन यशाल को फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी प्यारी थी। मुर्तज़ा साहब के 40वें के बाद ज़ैन ज़्यादा अरसा पाकिस्तान में न रुका, क्योंकि घर में हर जगह इसके बाबा की यादों के साथ शबनम बेगम की तलख़ यादें भी थीं, जो ज़ैन के लिए किसी अज़ियत से कम न थी। ज़मान साहब ने हर मुकाम पर एक अच्छा दोस्त होने का सबूत दिया। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को बेटे से बढ़कर प्यार और तवज्जो दी, और इनकी तवज्जो मोहब्बत की वजह से ही ज़ैन न सिर्फ अपनी मंजिल हासिल कर पाया, बल्कि ZM कंपनी को कामयाबी की ऊंची मंजिल तक ले गया। आज इनकी कंपनी का नाम मुल्क के मायानाज़ कंपनियों में शामिल हो रहा था। और ज़ैन भी जब से लंदन से वापस आया था, इसने ज़मान साहब को बेटे की कमी महसूस न होने दी। हर चीज़ वो इंतहाई खुशउस्लूबी से अंजाम देता। अगर ज़ैन अपने बाबा के बाद किसी की इज़्ज़त और किसी से मोहब्बत करता था तो वो सिर्फ ज़मान साहब थे। वो सही मायनों में इसके मोहसिन थे, जिन्होंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाने की हर मुमकिन कोशिश की। ज़ैन ने भी बेटा होने का पूरा सबूत दिया। वो जब से लंदन से वापस आया था, हर कदम पर ज़मान साहब के साथ और ऑफिस इसने संभाल लिया था। ज़मान साहब अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुड़िया के साथ गुजारते। गुड़िया भी अपने बाबा की कंपनी खूब एंजॉय करती। कभी कभी इनके साथ ज़ैन और साद भी शामिल होते। साद के साथ गुड़िया खूब हल्ला गुल्ला करती, मगर ज़ैन से थोड़ी खिंची रहती, शायद ज़ैन की संजीदा तबीयत की वजह से। मगर ज़िंदगी अब पुरसुकून गुजर रही थी। शाह यशाल को ढूंढता हुआ रूम में आया, जहाँ वो दुनिया जहाँ से बेखबर किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, और इसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर शाह खुद भी मुस्कुरा उठा। काफ़ी देर शाह ऐसे ही खड़े देखता रहा, मगर जब मुकाबल का इग्नोर करना बर्दाश्त न हुआ तो दरवाज़ा खटखटाकर अपने होने का एहसास दिलाया। यशाल चौंक कर सीधी हुई और अपना दुपट्टा सेट करके यहाँ वहाँ देखने लगी। इसकी बुखलाहट पर शाह की मुस्कान मज़ीद गहरी हुई। शाह आहिस्ता से कदम उठाता इसके साथ सोफे पर आके बैठा। क्या हो रहा है? शाह ने इसके बालों की लट अपनी उंगली पर लपेटते हुए कहा। वो मैं नावल पढ़ रही हूँ। अच्छा, कौन सा? शाह ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। एक लफ्ज़ इश्क। अरे वाह, कभी मेरे इश्क का एहसास तो नहीं हुआ आपको? शाह ने इसके चेहरे को अपनी नज़रों के हसार में लेते हुए कहा, जबकि हाथ अभी भी इसकी आवारा लट को सुलझाने में लगा था। आप मुझसे इश्क थोड़ी करते हैं? बेख्तियारी यशाल के होंठों से फिसला, जिस पर शाह ने बेख्तियार कहका लगाया। अच्छा, आपको कैसे पता कि मैं आपसे इश्क नहीं करता? इसे मज़ीद खुद से करीब करते हुए बोला। यशाल बुरी फंस चुकी थी। बात इसके मुंह से निकल चुकी थी, जब शाह ने इसे अचानक खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा। हमला इतना अचानक था कि यशाल संभल न पाई और इसके सीने से टकराई। शाह इसके हवासों पर गर्दन
پر ہر جگہ اپنے عشق کی مہر ثبت کرتا اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ شاہ کے عشق کی شدت برداشت کرنا یہ شال جیسی نازک سی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ اس نے تھر تھر کانپتے ہوئے شاہ کے سینے پہ اپنا نازک سا ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر شاہ کو اس پر ترس آ گیا اور اسے احتیاط سے خود سے الگ کیا۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ شاہ نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ابھی تو میں نے اپنے عشق کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے اور تمہارا یہ حال ہے۔ سوچو اگر داستان عشق سنانے بیٹھا تو تمہارا کیا ہوگا۔ اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ گیا جبکہ یہ شال وہیں بیٹھی اپنی بے اختیار دھڑکنوں کا شمار کرتی رہ گئی۔ سعد کافی دنوں سے زین کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ زین کا گڑیا کو دیکھ کر کھو جانا، گڑیا کا زین سے گھبرانا، کچھ بھی سعد کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ایک طرف اس کا جان سے پیارا دوست جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی تھی جسے اس نے بہن کہا ہی نہیں مانا بھی تھا۔ سعد نے زین سے سیدھا بات کرنے کی ٹھانی اور زین کے کیبن کی طرف چل دیا۔ زین کسی فائل کو کھولے بیٹھا تھا مگر صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ سعد نے اس کے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کیا بات ہے یار، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تو کافی پریشان ہے اور کھویا کھویا سا ہے۔ سعد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ ارے کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ زین تو مجھ سے جھوٹ مت بول، بچپن سے جانتا ہوں تجھے، کچھ تو ہے جو پریشان کر رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے، کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ سعد اپنے پوسٹ کی طرف آیا جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ زین کے پاس آیا تھا۔ ارے نہیں تو کیا الٹا سیدھا سوچ رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زین نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اچھا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ گڑیا کو دیکھ کر تیرا کھو جانا، گڑیا کا تم سے گھبرانا، اس کا تجھے دیکھ کر بھاگ جانا، کیا ہے یہ سب؟ کیا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ پہلے مجھے لگا کہ یہ سب میری غلط فہمی ہے مگر آج تیرا نظریں چرانا یہ ثابت کر گیا کہ میں بالکل صحیح سوچ رہا تھا۔ صاف لگ رہا ہے کہ کوئی تو بات ہے۔ سعدی میں تجھے کیا بتاؤں یار، جب کہ میں خود ہی کچھ نہیں سمجھ پا رہا، زین نے بیچارگی سے جواب دیا۔ اسے دیکھتا ہوں تو ایک سکون سا اتر جاتا ہے دل میں، دل کرتا ہے بس اسے دیکھتا رہوں، دل کرتا ہے اسے سب سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لوں، اسے بس میں دیکھوں، میں سنوں، میں محسوس کروں، مگر تجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ سعد میں زین کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں کرتا ہوں محبت اس سے، محبت نہیں عشق کرتا ہوں میں اس سے۔ مگر کیا؟ مگر سعد نے ایک بار پھر سے زین کی بات کاٹی۔ تو جانتا تو ہے سب؟ ہاں جانتا ہوں سب، دنیا کی ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی، یہ بات تو سمجھ لے۔ غلط، بالکل غلط، دنیا کی ہر عورت بے وفا ہے۔ نفرت کرتا ہوں میں عورت ذات سے، دوگلی، بے وفا، فریبی، جھوٹی اور دھوکہ باز ہوتی ہے عورت۔ زین نے غصے سے ٹیبل پر پڑا گلاس دیوار پر دے مارا مگر سعدی پر سکون انداز میں بیٹھا رہا۔ اچھا پھر تو اماں بھی دوگلی اور دھوکہ باز ہیں، ان کا پیار بھی جھوٹا ہے۔ سعد بکواس بند کر، نکل جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تیرا منہ توڑ دوں، بولنے سے پہلے اتنا تو سوچ لے تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ جس عورت کے بارے میں تو بات کر رہا ہے وہ ماں ہے تیری۔ زین غصے میں دھاڑا۔ میں تجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر عورت شبنم بیگم نہیں ہوتی، بلکہ کچھ مہنور بھی ہوتی ہیں جو بیوگی کی چادر اوڑھ کر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے 6 سالہ بیٹے کو پالنے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ سعد نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ باقی مرضی تیری ہے یار، جو تجھے صحیح لگتا ہے وہ تو کر۔ سعد زین کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 2 دن سے زین نوٹ کر رہا تھا کہ سعد اس کو اگنور کر رہا ہے، نہ تو اسے بات کر رہا تھا اور نہ ہی اسے بات کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ زین نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی مگر سعد نے اسے اگنور کر دیا۔ آج زین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ سیدھا اس کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ سعد نے ہی کھولا اور اسے دیکھ کر دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ انہیں قدموں پر واپس پلٹ گیا۔
ज़ैन ने इसका उतरा हुआ मुंह देखा तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो ऐसा ही था, छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाना और फ़ौरन मान जाना। वो अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा भी सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। इसे देखकर नाराज़गी से मुंह मोड़ गई। अम्मा भी, सादी तू नाराज़ है? आप भी अपने बेटे से नाराज़ हैं? ज़ैन ने इनके पास बैठते हुए कहा। अब बेचारी बूढ़ी माँ क्या करे, हमारे बेटों के पास हमारे लिए वक़्त ही नहीं है। अम्मा ने नाराज़गी से जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है माँ। ज़ैन ने इनके शाने पर बाजू फैलाते हुए कहा, अरे छोड़ें मियाँ, बेवकूफ़ किसी और को जाके बनाएं। एक हम हैं जो आपको अपना बेटा मानती हैं, आप हमें अपनी माँ थोड़ा समझते हैं। हम रोज़ इंतज़ार करते हैं कि हमारा बेटा आ जाएगा, हमारा बेटा आ जाएगा, लेकिन हमारे बेटे को तो हमारे लिए एक पल की भी फुर्सत नहीं है। अम्मा भी की नाराज़गी अभी तक बरकरार थी। आप जानती हैं ना कि आपके अलावा मेरा है ही कौन, आप और सादी तो मेरे सब कुछ हैं। वो सोफे से उठकर इनके कदमों में बैठ गया। वो अपनी नाराज़गी ज़्यादा देर बरकरार न रख पाई और आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। दूर खड़ा साद भी इनका प्यार देखकर मुस्कुरा दिया। तुम दोनों बैठो, मैंने तुम्हारे पसंद की बिरयानी बनाई है, जल्दी से गर्म कर ले आती हूँ। साद ने मुझे बताया कि आज तुम आने वाले हो। ज़ैन और साद ने एक दूसरे को देखा और इनके कब्ज़े से पूरा घर गूंज उठा। खाना खाने के बाद साद और ज़ैन दोनों लॉन में चहलकदमी कर रहे थे, जबकि अम्मा की नमाज अदा करने के लिए अपने कमरे में चले गई थी। तुझे कैसे पता कि आज मैं आऊँगा? ज़ैन ने साद से पूछा। बस जिगर दोस्तों की हद कहाँ तक है? साद अच्छे से जानता है, मतलब तो मुझे इतने दिन से जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। तेरी नाराज़गी सब एक ड्रामा था। ज़ैन ने हैरानगी और गुस्से के मिले जुले तासरात लेकर साद से पूछा। साद जानता था कि अब इसकी खैर नहीं, इसलिए इसने बिना जवाब दिए अंदर जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। ज़ैन जब अम्मा भी के कमरे में दाखिल हुआ तो वो जाए नमाज रख रही थी। अम्मा भी, साद कहाँ है? ज़ैन ने बेड पर बैठे हुए पूछा। तुम्हारे साथ ही बाहर गया था, यही होगा, अम्मा बी ने मुस्कुराकर इसे जवाब दिया और इसके खूबसूरत चेहरे पर एक नज़र डाली। बिलाशुबा वह खूबसूरत और भरपूर मर्द था। माशाअल्लाह, अम्मा बी ने ज़ेरे लब बहुत सी दुआएं पढ़कर इस पर फूंकी। ज़ैन मुस्कुरा दिया। अम्मा बी शुरू से सास से ज़्यादा इसका ख्याल रखती थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ज़ैन ने बिला झिझक अम्मा बी को मुखातब किया। हाँ बेटा, बोलो। अम्मा भी पूरी तरह ज़ैन की जानिब मतवज्जा हुई। अम्मा भी, मैं शादी करना चाहता हूँ। ज़ैन की बात सुनकर जहाँ अम्मा भी का मुँह खुला का खुला रह गया, वहीं साद बेहोश होते होते बचा, जो कब से बाहर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। क्या कहा तुमने? अम्मा भी को लगा कि इन्हें सुनने में गलती हुई है। मैं शादी करना चाहता हूँ, ज़ैन ने अपनी बात दोहराई। अम्मा भी ने बेख्तियार आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली। इनका यह बेटा जो औरत ज़ात से दूर भागता था, शादी का नाम सुनकर गुस्से से आग बगोला हो जाता था, वो आज खुद शादी का कह रहा था। अम्मा भी बेहद खुश थी। ऐसा लग रहा था कि इन्हें कारून का खजाना मिल गया है। कहाँ है वो? कौन है वो? किसकी बेटी है? कहाँ रहती हैं? क्या करती हैं? जल्दी से मुझे बताओ। अभी एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले, जिस पर ज़ैन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं अभी इसको अपने बेटे के लिए मांग लूँगी। अम्मा बी की खुशी देखने के काबिल थी। वो तो इस वक्त अपनी चादर लिए उठ खड़ी हुई थी। तभी साद अंदर दाखिल हुआ और अम्मा बी को शानों से पकड़कर वापस बेड पर बिठाया। माँ भी, काफ़ी रात हो चुकी है, हम सुबह चलेंगे। अम्मा बी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह न जाने कब आएगी और कब अपने बेटे की पसंद को देखने के लिए जाएंगी। साद भी इसके फैसले से बेहद खुश था और आंखों ही आंखों में न जाने इसे क्या इशारा कर रहा था, जिसे समझकर ज़ैन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अम्मा भी सामान से लदी फदी अगले ही दिन ज़मान साहब के घर जा पहुंची। ज़मान साहब घर में ही मौजूद थे। दादों ने इन्हें एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठाया और ज़मान साहब को बुलाने के लिए चले गई। ज़मान साहब के आते ही अम्मा बी ने कोई भी फजूल बात किए बगैर अपने आने का मकसद आसान लफ्ज़ों में बयान किया। देखें ज़मान भाई, अगर बात साद की होती तो मैं आपको सोचने के लिए वक़्त ज़रूर देती।
مگر بات یہاں پہ زین کی ہے، جو آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑھا ہے، اس کے کردار کی گواہی آپ خود دے سکتے ہیں۔ اس لیے میں انکار بالکل نہیں سنوں گی۔ ہاں، اگر آپ گڑیا کی مرضی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں بھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ آپ ہماری بٹیا سے اس کی مرضی پوچھ کر ہمیں آرام سے جواب دے سکتے ہیں، مگر کیا میں ایک بار اپنی بیٹی سے مل سکتی ہوں؟ کیوں نہیں مہنور بہن، گڑیا آپ کی بھی بیٹی ہے، جب چاہیں سے مل سکتی ہیں۔ میں گڑیا کو بلا کر لاتی ہوں، دادو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دادو کمرے میں داخل ہوئی تو گڑیا بیڈ پر لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ گڑیا بیٹا اٹھو، آپ سے کچھ مہمان ملنے آئے ہیں، دادو نے اس کے بالوں کی لٹ کو سنوارتے ہوئے کہا۔ کون ہے دادو؟ آپ کے بابا کے پرانے جاننے والی ہیں۔ دادو نے اس کے سر پر دوپٹہ جمایا اور اسے لیے ڈرائنگ روم کی جانب چل دی۔